عرب کی بڑی بڑی قوموں کا تذکرہ کیا گیا، عاد، سمود، لوط علیہ السلام کی قوم اور فرعون، کہ اللہ نے ایمان والوں کو بچایا اور کافروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب یہ فرعون کا تذکرہ، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کے پاس بھی نذر، ڈرانے والے بھیجے، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے۔ یعنی کہ اللہ یہ نہیں کہ غفلت میں مارتا ہے بلکہ پوری حجت قائم کرتا ہے۔ نبی لہو لہان ہو جاتے ہیں، پتھر کھاتے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے جناب ہمیں تو کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اللہ نے کتابیں بھی دیں، نبی بھی بھیجے، پھر معجزات بھی دکھائے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، ہماری سبھی نشانیوں کو انہوں نے جھوٹا کہا۔ نبی خود بہت بڑی نشانی ہوتی ہے، اس گندے ترین معاشرے میں ایک پاکیزہ وجود ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے تو کئی معجزات صادر ہوئے، عصا کا اژدہا بننا، ہاتھ کا چمکنا، پھر 9 نشانیاں جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں بتائی گئیں، کبھی مینڈکوں کا عذاب، کبھی خون ان کے برتنوں میں آ گیا، کبھی ٹڈی دل کا ایک عذاب، کبھی جوئیں یعنی کہ ان پہ ڈال دی گئیں۔ من سلوا الگ ہے، پتھر سے 12 چشمے نکلنے وہ الگ ہیں۔ تو ساری نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا۔ کس طرح پکڑا؟ اخذ عزیز، ایک زبردست طاقت والا جس طرح پکڑتا ہے، مقتدر، قدرت والا، یعنی کہ پھر وہ ذرا سا بھی ہل نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا نا تو مصر بھی خط بھیجا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے۔ مکوکس لقب تھا اور جریج اس کا نام تھا۔ سکندریہ اور مصر کے حکمران کی طرف کیا منظر ہوگا۔ تو صحابی نے خط بھی دیا اور ساتھ کہا، مصر والو، یہاں ایک شخص گزرا تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ نے کس طرح پہلے اس کے ذریعے بدعمل لوگوں کو سے انتقام لیا، پھر اللہ نے ڈائریکٹ اس سے انتقام لیا اور اس کو غرق کر دیا۔ تو اللہ کی کتابوں کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ کیسے ہیرے تراش دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ جا کے مصر کے بادشاہ کے سامنے خطاب کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے سب قوموں کو پکڑا کیونکہ ہم قوت والے اور زبردست تھے۔ اب مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے اکفارکم خیر، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں، من اولائکم، کیا تمہارے کافر بہتر ہیں ان کافروں سے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ تمہیں کون سے لال لٹکے ہوئے ہیں کہ وہی جرم تم کرو اور تمہیں کچھ نہ کہا جائے، جس جرائم کی بنا پہ قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ ام لکم براۃ فی الزبر، کیا تمہارے پاس کوئی برات نامہ ہے، معافی نامہ ہے، صحیفوں میں لکھا کہ مکہ والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کئی لوگ نا آج بھی کہتے ہیں او جی یہ آیتیں تو فلاں کے لیے، یہ آیتیں تو فلاں کے لیے۔ بھئی جو اصول کل اللہ کا تھا وہی اصول آج ہے۔ جو شرک کی ڈیفینیشن نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھی وہی مکہ میں تھی اور وہی آج ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو سجدہ کریں تو مشرک کہلائیں، تباہ کر دیے جائیں، اور ہم اپنے بزرگوں کو سجدہ کریں تو کچھ نہ کہا جائے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، کیا وہ کہتے ہیں ہم ایک جتھا ہیں، مکہ والے کہتے ہیں منتصر، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا ہے۔ سیہزم الجمع، ان قریب شکست کھا جائے گا یہ ان کا جتھا۔ ویولون الدبر، اور پھریں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن مجید کی بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ یہ 45 نمبر آیت ہے۔
قرآن کی صداقت کہ قرآن سچی کتاب ہے کیونکہ قرآن کی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کیونکہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی، اور اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی دور دور تک یہ نہیں تھا کہ کافر شکست کھا لیں گے۔ مسلمان، یہ ہجرت سے 5 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، 83 کے قریب تو مسلمان جان بچا کے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، عورتیں اور مرد، اور جو بچے تھے ان کو کافروں نے شیب ابی طالب میں محصور کر رکھا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچا رہے تھے، چمڑا بھگو کے کھایا جا رہا تھا، پتوں کو کھایا جا رہا تھا، یعنی کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی حیران کہ یہ کون سا جتھا بھاگے گا اور کون سا شکست کھائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دعا بہت مانگی اور اس کے بعد زرہ پہنی اور ایک دم جس طرح کوئی بندہ اچھل کے اور ذرا زبردست سینہ تان کے چلتا ہے، تو اس وقت آپ کی زبان سے یہ آیت سورہ قمر کی صحابہ نے سنی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ اور اسی بدر کے مارکے میں کافروں کو بھاگتا ہوا صحابہ نے دیکھا، اور اس آیت کی تفسیر 5 سال بعد دیکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔